ناظرین محترم، جدید دور کی سائنس قدرت کے کچھ پر اسرار رازوں تک آج تک پردہ کشائی نہیں کر سکی، اور ان رازوں کے بارے میں اللہ کی پاک ذات ہی جانتی ہے۔ ایک جنگلی چیتے اور اس کے شکار یعنی گائے کے درمیان موجود رشتہ ایسا ہی ہے۔ یہ چیتا روزانہ اس گائے سے ملنے آتا، اور جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی تو کیا وجہ نکلی، اس سب کے بارے میں ہی آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ 2002 کی گرمیوں میں بھارت کے وڈودرا نامی شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر دور انتولی نامی گاؤں میں پیش آیا۔ اس علاقے کے اکثر لوگ گنے کی کاشت کرتے تھے، اور ان کی فصلوں کو اکثر اوقات سور، چوہے، گدڑ، خرگوش اور ہرن نقصان پہنچاتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایسا کوئی جانور ان کے کھیتوں کا رخ نہیں کر پایا تھا، اور اس کی وجہ تھی ان کے کھیتوں میں گھومنے والا یہ مادہ چیتا، جو کہ اب ان کے گنے کے کھیتوں میں ہی رہتی تھی، اور گاؤں والے اسے اسی کھیتوں میں رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنی پالتو بکریاں بھی ذبح کر کے پھینک دیتے تھے۔ اگرچہ ان کی فصلیں اب محفوظ تھی، لیکن چیتوں کی ان کے گھر کے آس پاس حرکت بڑھتی جا رہی تھی، اور انہیں اندیشہ تھا کسی دن یہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے وائلڈ لائف والوں کو شکایت کی۔ ان کی شکایت پر وائلڈ لائف والوں کی پوری ٹیم شامل تھی۔ انہوں نے اس علاقے میں کچھ جگہوں میں زندہ شکار پنجروں میں ڈال کر کچھ پھندے لگائے، پر کچھ دنوں کی سخت محنت اور تگ و دو کے بعد آخر انہوں نے ایک رات اس چیتے کو پکڑ ہی لیا، اور اگلی صبح ہی وہ اسے دور جنگل میں چھوڑ آئے۔ اب یہ لوگ رات کو اپنے گھروں میں سکون سے سوتے تھے، کیونکہ یہ خونخوار جانور اب جنگل میں جا چکا تھا۔ اگرچہ وہ اب محفوظ تھے، لیکن ان کی فصلیں اب بالکل غیر محفوظ تھی، اور ان پر اب گدڑوں اور جنگلی سوروں کا راج تھا، اور ان کی فصلوں کو ان سے بچانے والا اب جنگل میں جا چکا تھا۔ اس سارے واقعے کو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ فراسٹر روہت ریاض کو ایک عجیب و غریب شکایت موصول ہوئی۔ ناظرین جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت میں ذات پات کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ اس علاقے میں اونچی ذات کے لوگ اچھے علاقے میں رہتے تھے، اور آس پاس کے جنگل سے لگنے والے علاقے نچلی ذات کے لوگوں کے پاس ہیں۔ نچلی ذات کا ایک بوڑھا شخص جنگل کے بالکل پاس اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بھینس کا بچہ، 2 بیل اور ایک براؤن کلر کی گائے تھی۔ اس گھر کے مویشی اس گھر کے کھلے صحن میں رہتے تھے، اور اس کے چاروں طرف میں سرسبز کھیت موجود تھے۔ اس بوڑھے شخص نے دیکھا کہ ایک جنگلی چیتا رات کو اس کی گائے کے قریب آ کر بیٹھ جاتا، اور یہ گائے بھی کسی بھی طرح کے ڈر اور خوف کا مظاہرہ نہ کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں ہی بے زبان ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہوں۔ اس شخص کو خود بھی اپنی آنکھوں پر پہلے دن یقین نہ آیا، اور اس نے مقامی لوگوں کو بتانے سے پہلے دوسرے دن بھی اس کا انتظار کیا، اور دوسرے دن بھی یہ چیتا اس گائے سے ایسے ہی ملنے آیا۔ اب اس کو اپنی آنکھوں پر یقین آ چکا تھا۔ اس نے یہ واقعہ مقامی لوگوں کو بتایا تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ فارسٹر کو اس بات پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بوڑھے کے اصرار پر آخر انہوں نے اسے اپنی آنکھوں پر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات یہ سب لوگ کئی کیمرہ مینز کے ساتھ اس جگہ اس چیتے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر یہ چیتا رات کے وقت اس گائے کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لوگ اب ان دونوں جانوروں سے تقریباً 10 میٹر دور تھے، اور ان دونوں کی ملاقات اپنے سامنے ہوتے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کے دیکھنے کے لیے اس سارے واقعے کو کیمرے کی آنکھ میں قید بھی کیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ حیران کن طور پر ہر رات یہ چیتا ان 2 بیلوں اور بھینس کے بچے کو چھوڑ کر سیدھا اس گائے کے پاس آ بیٹھتا، اور اس گائے کا کلر اس چیتے کے کلر کا ہی تھا۔ گاؤں والوں کو اب یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ ان جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ چیتا ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب یہ خبر کافی دور دور تک پھیل گئی اور ان لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو یہ چیتا ایک ہفتے تک پر اسرار طور پر غائب ہو گیا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد یہ پھر سے ہر رات 9:30 سے 11:30 کے درمیان اس گائے کے پاس آنے لگا۔ جو ہی یہ آنے والا ہوتا، یہ گائے اپنے کان کھڑے کر لیتی، جیسے دور سے اسے اس کی آمد کا علم ہو گیا ہو، اور گاؤں کے کتے بھی اس کی موجودگی کا پتہ دیتے۔ یہ چیتا پہلے ارد گرد کا جائزہ لیتا، اور پھر اس گائے کے پاس آ جاتا۔ وہ اس گائے کے سر کے ساتھ سر لگا کر کھیلتا۔ گائے بھی اس کے سر کو اور اس کی گردن کو ایسے چاٹتی جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ یہ فوٹوگرافرز حیران تھے کہ یہ چیتا رات کو کئی بار اس گائے کے پاس آتا، اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد پاس ہی موجود گنے کے کھیتوں میں غائب ہو جاتا۔
गांव वालों और जंगलात वालों ने उसको पकड़ने के लिए पिंजरे लगवाए, लेकिन ये किसी भी पिंजरे के पास नहीं जाता था। अब इस सारे वाक़ये को तकरीबन 5 माह हो चुके थे। उस बूढ़े का कहना है कि ये इसी मादा चीते का बच्चा है, जिसको जंगलात वालों ने गाँव के खेतों से पकड़कर जंगल में छोड़ा था, और ये बच्चा उनसे पकड़ा नहीं गया और इत्फाकन उस गाय से मिला, और चूंकि दोनों का रंग एक ही जैसा था, इसलिए ये गाय उसको अपना बच्चा समझने लगी और ये चीता उसको अपनी माँ। इस गाय के सांप का मालिक ने बताया कि मैं जब भी इस गाय को खोलता तो ये खेतों में चली जाती और काफी देर बाद वापस लौटती, और शाम को उसका दूध भी कम होता। जब मैंने पीछा किया तो मुझे पता चला कि ये एक चीते के बच्चे के साथ गन्ने के खेत में खड़ी रहती है। मेरे वहां पहुंचने पर ये चीता तो भाग गया, लेकिन आज भी ये चीता अपनी इस गैर फितरी माँ से मिलने आता है। उन्होंने बताया कि ये गाय इस चीते के साथ तब से जुड़ी है जब ये इतना छोटा था कि उसके अंदर शिकार करने की कोई खसलत नहीं जागी थी, और ये गाय भी उसको इस वजह से अपना बच्चा तस्लीम करती है। प्यारे दोस्तों, अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।